بسم اللہ الرحمن الرحیم و یوم یعض الظالم، اور جس دن کاٹے گا ظالم علی یدہ اپنے ہاتھ، اور جب ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا، کاٹے گا، یقول اور کہے گا یا لیتانی، ہائے افسوس، متخذت مع رسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راہ اختیار کی ہوتی۔ اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے رسول کے ساتھ کوئی راہ اختیار کی ہوتی، یا ویلاتا، ہائے افسوس، لیتانی، کاش کہ میں لم اتخذ فلانن، نہ بناتا فلاں شخص کو خلیلاً دوست، ہائے افسوس، کاش کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر، البتہ اس نے بہکا دیا مجھے گمراہ کر دیا، عن الذکر، نصیحت سے، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے جب کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی، وکان الشیطان، اور شیطان ہے، للانسان خذولا، انسان کو تنہا چھوڑنے والا ہے، اور اس نے مجھ کو نصیحت کے پاس جب کہ وہ میرے پاس آ چکی تھی بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا، دھوکہ دینے والا ہے، چھوڑنے والا ہے۔ وقال الرسول، البتہ رسول عرض کریں گے، یا ربی، اے میرے رب، انا قومی اتخذوا، بے شک میری قوم نے بنا لیا، ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا دیا۔ پیغمبر رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، اس قرآن سے جدا ہو گئے تھے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ نے مکذبین، منکرین کی، مشرکین کی قیامت کے دن جو حالت ہوگی ان کی طرف ارشاد فرمایا کہ جب روز قیامت ہوگا اور جو لوگ اسلام سے دین، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ سے دین، جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر اوروں کو اللہ کا شریک مانتے ہیں، وہ سب دیکھیں گے، وہ اس قدر افسوس میں ہوں گے کہ خود اپنے افسوس سے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کے ساتھ کاٹیں گے اور افسوس کریں گے، کاش ہم نے اللہ کی ذات کو اللہ کی ذات کو مانا ہوتا، اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ کو اپنایا ہوتا، جو اللہ کی طرف سے آپ کو، جس کے لیے نبوت عطا فرمائے گی۔ لیکن اس وقت صرف ان کے پاس افسوس ہی ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ نے ان کے افسوس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیامت والے دن اللہ سے جو اپنی امت کی آیت، اس کا ذکر اللہ سبحانہ نے اس آخری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ قرآن کی طرف مائل نہ تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت اللہ سبحانہ کے آگے شکایت کریں گے اپنی امت کی کہ یہ لوگ قرآن کی طرف مائل نہ تھے، انہیں قرآن سے رغبت نہ تھے، انہیں دلی لگاؤ نہ تھا، قبولیت کے ساتھ اس قرآن کی آیت مبارکہ کو سنتے نہ تھے، بلکہ اوروں کو بھی اس کے سننے سے روکتے تھے۔ قرآن پاک میں خود اللہ سبحانہ نے کفار لوگوں کا یہ کہنا ارشاد فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَابْتَغُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے پڑھے جانے کے وقت شور و غل کرو، یعنی اس کا چھوڑ رکھنا تھا، نہ اس پر ایمان لاتے تھے، نہ اسے سچا جانتے تھے، نہ اس پر غور و فکر کرتے تھے۔ نہ اس پر غور و فکر کرتے، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے، نہ اس پر عمل اور نہ اس کے احکام کی فرما برداری کرتے، نہ اس کے منع کردہ کاموں سے رکتے، بلکہ اس کے سوا اور کاموں سے دلچسپی اور کلاموں میں مشغول رہتے، گانے بجانے میں، ساز میں، شعر و شاعری میں، اس طرح کے کلاموں کی طرف مائل، اور یہی اسے چھوڑ دینا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ سمیع ہے، بصیر ہے، کریم ہے،
ہر چیز پر قادر ہے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کے ناپسندیدہ کاموں سے دور ہوں اور اس کے پسندیدہ کاموں کی طرف مائل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف جھک جائیں، وہ ہمیں اپنا کلام سمجھا دے اور دن رات اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے وہ خوش ہو۔ وہ کریم ہے، وہاب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ نے جس طرح اے نبی آپ کی قوم قرآن کو نظر انداز کر دینے والے لوگ ہیں، اسی طرح اگلی امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے، یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی اس شکایت پر تسلی عطا فرمائی کہ آپ سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان کی امتوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو انبیاء کے کلام سے دور بھاگتے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف متوجہ رکھتے کہ وہ کہیں اس کی طرف مائل نہ ہو جائے، خود کفر کر کے دوسروں کو اپنے کفر میں شریک کار کرتے اور اپنی گمراہی کے پھیلانے کی فکر میں لگے رہتے۔ اس کا ارشاد خود اللہ سبحانہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، یعنی اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن شیاطین و انسان بنا دیے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ نے ارشاد فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، کتاب اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کی وحی پر یقین کرے، اس کا ہادی اور ناصر خود اللہ سبحانہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اس وقت کے منکرین اور مشرکین اور اسلام دشمن لوگوں کے لیے بھی تھا، اور تا قیامت وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا تا قیامت یہی ارشاد ہے۔ مشرکین جو کوشش کرتے کہ کلام اللہ لوگ نہ سنیں، اسی طرح کی خصلت والے لوگ آج بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور کر کے موسیقی اور اس طرح کی شیطانی طاقتوں کی طرف مسلمانوں کو مائل کر رہے ہیں، شیطانی بہکاموں میں مسلمانوں کو بہکا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اللہ سبحانہ نے مسلمانوں کے مقدر میں ترقی لکھی ہے، کامرانی لکھی ہے، تو مسلمان ہمیشہ انشاءاللہ دوسری تمام قوموں پر غالب رہیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ نے قرآن کے اندر یہ فیصلہ سنا دیا کہ نامراد وہی لوگ رہے ہیں اور وہی لوگ تا قیامت نامراد رہیں گے جو اللہ کے نبی اور اللہ کے نیک بندوں مسلمانوں کے دشمن۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو خود ہدایت کرے گا اور مسلمانوں کی خود مدد فرمائے گا۔ یہ معاملہ اور ایسوں کا مقابلہ کچھ اے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہی ساتھ نہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی حیات مبارکہ میں بھی اسی طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ اسی طرح انبیاء کے دشمن، انبیاء کی اطاعت کرنے والوں کے دشمن ہمیشہ مختلف پروگرام بناتے رہے اور تنگ کرتے رہے، لیکن اللہ سبحانہ نے ہمیشہ اسلام، اپنا نام، اپنے دین کا اور اپنے انبیاء کا نام تا قیامت کے لیے کامیابی اور کامرانی کی مہر ارشاد فرمایا، اور دوسرے جو اسلام دشمن ہیں ان کو ہمیشہ کے لیے نامراد، ناکام ہی قرار دیا۔